السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. معزز حاضرین، اس اجتماع کے صدر اور ڈیش پر تشریف فرما علماء اکرام، کتگوڑم کے جمعیت کے ذمہ داران، سب سے پہلے تو میں اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر یہاں کے ذمہ داروں کو، یہاں کے نوجوانوں کو یہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ یقیناً آپ قابل تعریف ہے، کیونکہ آپ نے سلفیت کے قیام کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اور لوگوں تک دین اسلام کی حقیقت کو پہنچانے کے لیے اس شہر کتگوڑم میں ضرورت کے تحت ایک مسجد کا قیام عمل میں لایا. اللہ تعالیٰ آپ کے کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کے نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. جس مقصد سے یہ بنیاد رکھی گئی اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. معزز حاضرین، مجھے آپ کے سامنے اس مسجد کے پہلے جلسے میں استقبال رمضان کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے کا موقع عنایت کیا گیا. اسی مناسبت سے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ہدی للناس، یہ قرآن مجید ہدایت کا سر چشمہ ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نشانیاں رکھی ہیں حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص ماہ رمضان کو پائے تو وہ ضرور اس کا روزہ رکھا کرے. آپ جانتے ہیں انشاءاللہ 2 دن بعد ہم ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے خوب فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اگر آپ اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی، آنے سے پہلے ہی وہ ماہ رمضان کی خوب تیاری کیا کرتے تھے، بڑی محنتیں کیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں یہ تک نہیں معلوم ہوتا. بعض ایسے نادان بھی، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں رمضان کب آ رہا نہیں معلوم، اور ان کی زندگیوں سے رمضان گزر جاتا ہے تو عید کا موقع ہی انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ عید آ چکی ہے، رمضان ختم ہو چکا ہے.
کچھ ایسے بھی نادان موجود ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ جبکہ یاد رکھ لیجئے کہ اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین 6 مہینے پہلے ہی سے یہ دعا برابر کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان کا مہینہ نصیب کر، رمضان کا مہینہ نصیب کر، رمضان تک تو ہمیں پہنچا دے، رمضان کو ہماری زندگی میں دوبارہ لوٹا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے 6 مہینوں تک۔ پھر جب رمضان کا مہینہ ان کی زندگیوں میں آتا تو اس ماہ رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کرتے، نمازوں کا اہتمام کرتے، تلاوت کا اہتمام کرتے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے، اور جو کچھ عبادتیں ان سے ہو سکتی اس کے لیے خوب محنت کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے رمضان کے جانے کے بعد مسلسل اللہ تعالیٰ سے 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو کچھ ماہ رمضان میں ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو کچھ ہم نے رمضان کے مہینے میں ریاضتیں کی ہیں، اے اللہ تو اسے قبول فرما، شرف قبولیت سے نواز۔ 6 مہینے تک، کیونکہ مومن کبھی اپنے اعمال کے سلسلے میں لاپرواہ اور غفلت کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ وہ عمل کیا کرتا ہے اس کے سلسلے میں وہ فکر مند ہوتا ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب بھی اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا اس آیت کریمہ سے گزر ہوتا تو وہ اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑیاں ان کی داڑیاں آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ آخر اس آیت کریمہ میں کیا پیغام ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں اسلاف اکرام کہ دیکھو رحمان کے خلیل نے رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنایا۔ رحمان کا خلیل کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مستری بنے ہوئے تھے اور اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے ہوئے تھے۔ اللہ کا حکم آیا تھا کہ تم خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرو، اللہ کا گھر یہاں بنایا کرو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا دوست اللہ کا گھر بنا رہا ہے، اور ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پروردگارا تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ہم جو تیرا گھر کھڑا کر رہے ہیں، اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت سے نواز۔ اللہ کے حکم سے اللہ کا مقدس گھر تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس کے قبول نہیں ہونے کی ڈر انہیں ہو رہی ہے، کہیں اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو رائے گاہ نہ کر دے، بیکار نہ کر دے، ہمارا یہ اجر و ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اس آیت کریمہ کو پڑھ کے بے ساختہ رویا کرتے تھے۔ اور آج میرا اور آپ کا یہ معمول ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا روزے رکھ لیے، کیا قرآن مجید ختم کر دیا، کیا صدقہ و خیرات کیا، کیا ذکر و اذکار کیے، کیا لیلۃ القدر میں جاگ کے نفل نمازیں پڑھی۔ ہم اس خام خیالی میں مبتلا ہو گئے، ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے جنت کی ضمانت حاصل کر لی، جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کر لی۔ ہوشیار رہیے اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہمیں اپنے رمضان کی عبادتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کرتی رہنی چاہیے۔ حضرات، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے ساری دنیا کے لوگ اس ماہ رمضان کا پرجوش استقبال کرتے ہیں، پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ جہاں اس دنیا کے متقی حضرات، دیندار حضرات، اللہ ولی حضرات، مخلص حضرات اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، غریبوں تک راشن پہنچایا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور بہت سارے کار خیر جہاں اس دنیا کے دیندار افراد انجام دیتے ہیں، وہیں اس دنیا کے کچھ نادان افراد ایسے بھی آپ کو دکھیں گے جو برائے نام اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں، مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن ان کی رمضان کی زندگی عام مہینوں کی زندگی کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آیا ہے اسے عام مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نہ تو وہ روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں نہ تو وہ نماز کا خیال کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں نہ
تو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں نہ تو وہ کار خیر انجام دیتے ہیں، وہ یوں رمضان کو گزار دیتے ہیں جیسے وہ ایک عام مہینہ ہے۔ بڑے بد نصیب ہے لوگ ایسے، بڑے بدنصیب لوگ ہیں یہ، جو رمضان کے مہینے کو عام دنوں کی طرح گزار رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، یہ اسلاف کی خصوصیت تھی، جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا، رمضان کے مہینے کے داخل ہونے کے بعد سبحان اللہ کیسے اس کا استقبال کر دے، اپنے شاگردوں سے کہتے تھے دروس ختم کر دی جائیں، علمی محفلیں ختم کر دی جائیں، قرآن و حدیث کے مجلسیں ختم کر دی جائیں، لہٰذا شاگردوں یہ مہینہ پڑھنے اور پڑھانے کا نہیں ہے، یہ مہینہ عبادت کے لیے کمر کس لینے کا ہے، یہ مہینہ اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو باندھنے کا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہم درس و تدریس نہیں پڑھیں گے، درس و تدریس انجام نہیں دیں گے، بلکہ خوب اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کیا کریں گے۔ یہ ہونا چاہیے، ایسا استقبال ہونا چاہیے ماہ رمضان کا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جب یہ ماہ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں مہمان بن کے آ رہا ہے، میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میں اور آپ اس مہمان کی پوری خاطرداری کی جائے۔ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس کا پرجوش استقبال کرتے ہیں، ہم اس کی من پسند غذا اسے کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کا جیسے ممکن ہو سکے اسے خوش رکھنے کی، اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی زندگی میں اس ماہ رمضان کو مہمان بنا کے بھیج رہا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو اس مہینے کا کیسے استقبال کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے جو ماہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، کن کن اعمال کے ذریعے سے اس کا استقبال کرنا چاہیے، انشاءاللہ کچھ باتیں اس طرف میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، ماہ رمضان کا استقبال روزوں کے ذریعے سے ہونا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کی پہچان کیا ہے؟ روزے ہیں، یہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے۔ اور یہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے جس طرح ہم نے پچھلی امتوں پہ یہ روزے فرض کیے۔ لعلکم تتقون، ان روزوں کو فرض کرنے کا بنیادی مقصد تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، تمہارا دل خوف خدا سے بھر جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی بار بار یاد آ جائے اور شیطان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے سے بچ جائے۔ روزوں کے نفاذ کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ تم اللہ کے ولی بن جائے۔ اس آیت میں غور کرنے کی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ امت محمدیہ پر ہی ہم نے روزے فرض نہیں کیے، یہ اس امت کی ہی خاص عبادت نہیں ہے، بلکہ اس امت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امتوں میں روزے فرض کیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے رکھنے کی الگ الگ شکلیں تھیں، الگ الگ طریقہ تھا۔ دیکھو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، بغیر باپ کے اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام کو اس بات کی فکر دامنگیر ہوئی، جب میں اس بچے کو لے کے قوم کے سامنے حاضر رہوں گی تو سارا قوم مجھے ٹوکے گا، سارا قوم مجھ پر لان تان کرے گا، سارا قوم مجھے کوستے رہے گا اور میرے خلاف بد کلامی کرے گا۔ لہٰذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا حل طلب کیا کہ اے مولا کریم، جب میں اپنی قوم کے سامنے اس ننھے معصوم بچے کو لے کے جاؤں گی تو پھر یہ ساری قوم میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور مجھے طعنے دینے لگے گی، ایسے میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم ان سے کہہ دو انی نذرت للرحمن یوما، انی نذرت للرحمن، میں نے اس بات کی نظر مان رکھی ہے کہ میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی، فلن اکلم اليوم انسیہ، کہ میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، یہی میرا روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، روزہ وہ بھی ہے، روزہ وہ بھی بنی اسرائیل کا روزہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری امت محمدیہ کے روزے سے بالکل وہ مختلف ہے، اس کی شکل کچھ الگ ہے۔ تو اس طرح کہنا یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ چھوڑنا۔ اس طرح مختلف امتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، ویسے ہی اس امت پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ اور اس امت محمدیہ کا روزہ کیسا ہے؟ صبح صادق سے یہ
یہ روزہ شروع ہوتا ہے غروب آفتاب تک یہ روزہ رہتا ہے، جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے تو یہ روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ جب میری اور آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، روزوں کے ذریعے سے اس کا بھرپور استقبال کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اس مہینے کو ایسے ہی ضائع نہ کریں، اس مہینے کو ایسے ہی برباد نہ کیا کریں۔ اللہ اکبر، بڑا بد نصیب ہے وہ انسان، بڑا ہی محروم ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک میں بھی روزے رکھنا نہ سیکھے، جو اس ماہ مبارک میں بھی روزے رکھنا نہ جانے۔ جبکہ آپ بخاری کی روایت اٹھائیں گے تو سبحان اللہ مدینہ منورہ کے انصار کے چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھا کرتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہہ کے روزہ چھوڑتے ہیں نا کہ نہیں میرا کام بڑا مشقت بھرا ہے، تکلیفوں سے بھرا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے ہم بنایا کرتے ہیں اور اپنے دوست و احباب کو، قریبی رشتہ داروں کو خوش کیا کرتے ہیں۔ کل کیا حال ہوگا تمہارا جب رب العالمین کے سامنے ٹھہرو گے، تندرستی رکھتے ہوئے، صحت رکھتے ہوئے، ساری جسم سلامت رہتے ہوئے تم نے جو روزہ چھوڑ دیا ہے اور اس کے لیے اپنے لیے اس کے مختلف قسم کے جواز تلاش کر لیے، دلائل تلاش کر لیے، بہانے بنا لیے، کیا حال ہوگا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اسی روزے کے سلسلے میں پوچھے گا کہ تم نے اس ماہ کا کیسے استقبال کیا۔ کتنے لوگ تھے جو اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے لیکن تم نے اس کا روزہ نہیں رکھا۔ اور آپ کو معلوم ہے جو روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے کتنا خطرناک عذاب ہے، کتنی خطرناک سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں ایک خواب سنائے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں لیٹا ہوا تھا، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو افراد میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اٹھا کے ایک مشکل ترین پہاڑ کی طرف لے گئے اور مجھ سے کہا کہ تم اس پہاڑ پر چڑھو۔ میں نے کہا کہ یہ پہاڑ پر چڑھنا میرے لیے دشواری ہے، میرے لیے ناممکن ہے، میں نہیں چڑھ سکتا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ہم آپ کے معاون اور مددگار بنیں گے، لہٰذا آپ ہمارے سہارے سے اس کے یعنی کہ یہ پہاڑ کا سفر طے کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں افراد کو لے کے آپ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے وہاں پر آپ نے کچھ لوگوں کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی۔ ان کے آہ و بکا سننے کے بعد آپ نے ان دونوں سے کہا کہ یہ کیسی آواز ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ پھر ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزید آگے بڑھیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک بھیانک منظر دیکھا۔ کیا منظر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹے لٹکا دیا گیا اور ان کے ہونٹوں کے اندر ایک لوہے جیسی تارکول ڈال دی گئی اور ان کے ہونٹ کو کھینچ کے گدی تک لے جایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جبڑوں سے، ان کے ہونٹوں سے بے انتہا خون بہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دیکھا نہ گیا، یہ بڑا ہی خطرناک اور خوف زدہ منظر تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان یعنی کہ ان دو افراد سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ اسے کس گناہ کے سبب یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو اس وقت ان دونوں افراد نے یعنی کہ وہ دونوں فرشتے ہی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں کھایا اور پیا کرتے تھے، جو رمضان کے مہینے میں یعنی کہ عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو گزار دیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ دیکھیے، غور طلب الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھیانک منظر دیکھا تو پوچھا کہ آخر کس گناہ کے سبب انہیں یہ عذاب دیا جا رہا؟ کہا کہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ وقت سے پہلے روزہ کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو جیسے ہی ہم سورج ڈوبنے کے بعد فوراً بسم اللہ کہہ کے جو روزہ کھولا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے اس عمل کو بنیاد بنا کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ سورج کے ڈوبنے سے پہلے، آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے روزے کا کھولنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو سورج کے ڈوبنے سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ صبح سے
سے لے کے شام تک روزے کی حالت میں ہیں، اور عین روزہ کھولنے کے وقت سے پہلے انہوں نے روزہ کھول لیا، ان لوگوں کا یہ حشر، ان لوگوں کا یہ انجام، ان لوگوں کا یہ عذاب کہ ان کے ہونٹوں سے جبڑوں سے خون بہ رہا ہے، اور جو شخص روزہ ہی نہ رکھتا ہو سوچو اس کا کیا عذاب ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھیے کس طرح اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ ایک مرتبہ مدینے کے سڑک سے ایک شرابی مست و مگن ہو کے گزر رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، کہا کہ ماہ رمضان میں روزے کے مہینے میں شراب پیتے ہوئے گھوم رہے ہو، کوڑے برسائے، بے انتہا کوڑے برسائے، اور انہیں روزہ رکھنے پر آمادہ کیا، کہا کہ اس ماہ مبارک میں تمہیں روزہ رکھنا ضروری ہوگا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مدینے کے انصار کے بچوں کو دیکھو جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور تم اتنے بڑے ہو کے جو ہے روزہ نہیں رکھتے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ اسلام کے اندر روزہ چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ روزوں کے ذریعے سے اس کا فائدہ نہ اٹھائے۔ میں آپ کو بتاؤں ماہ رمضان کا زندگیوں میں آنا کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس روایت سے ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی کی زندگی میں ماہ رمضان آتا ہے تو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے، خوش قسمت انسان ہے۔ ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دو افراد تھے، دونوں یہودی تھے، ابھی یہ خواب سے پہلے کی بات ہے، دو افراد تھے، دونوں کے دونوں یہودی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دونوں میں سے ایک شخص تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا زاہد، عابد، دیندار تھا، بڑی محنت کیا کرتا تھا اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس کی موت شہادت کی موت ہوئی، وہ شہید ہو گیا، شہید کا رتبہ اسے مل گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ بھی 1 سال تک زندہ رہا اور وہ بہت کم عبادت کرتا تھا، لیکن اس کی شہادت کی موت نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک طبیعی موت مرا، ایک فطری موت اسے آئی۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہوں اور یہ دو افراد بھی جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ جنت کا دروازہ کھولا گیا، جو شخص فطری موت مرا، جو شخص فطری موت مرا، شہادت کی موت نہیں، فطری موت مرا، جو دونوں یہودی ساتھی تھے، دوست تھے، ان میں سے جو فطری موت مرا، اس شخص کو فرشتے نے بلایا اور جنت میں لے کے چلا گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ فرشتہ آیا، دوسری مرتبہ فرشتے نے دروازہ کھولا اور اس یہودی ساتھی جو دوسرا ساتھی تھا تو اس کو بھی جو ہے جنت میں لے کے گیا۔ پھر تیسری مرتبہ فرشتے نے دروازہ کھولا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، تم انتظار کرو۔ یہ خواب دیکھ رہے تھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہی صبح ہوئی لوگوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا کہ آخر میں نے یہ کیسا خواب دیکھ لیا۔ لوگوں کے سامنے اس خواب کو جب پیش کیا تو لوگ بھی متعجب ہے، حیرت میں پڑ گئے کہ ابو طلحہ تم نے کیسا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے ابو طلحہ انصاری اور آپ کے ساتھ کچھ افراد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ خواب سنایا کہ اللہ کے نبی میں نے خواب میں کچھ ایسا ایسا دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آخر تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ وہ شخص جو فطری موت مرا وہ پہلے جنت میں داخل ہوا، اور وہ شخص جو شہادت کی موت مرا، جو بڑا زاہد تھا، بڑا عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا، اس بات پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ مجھے بتلاؤ وہ شخص جو بعد میں مرا، شہید والا جو دوست تھا اس کے بعد مرا، طبعی موت مرا، فطری موت مرا، کیا اس کی زندگی میں ماہ رمضان نہیں آیا؟ کیا وہ 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ کیا اس نے ماہ رمضان کو نہیں پایا؟ کیا اس رمضان کے مہینے میں اس نے روزے نہیں رکھے؟ اور وہ 1 سال تک کیا نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا وہ 1 سال تک صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے عمل کے درمیان اتنا ہی فرق ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں، جو بعد میں جو ہے دنیا سے رخصت ہوا، بعد میں انتقال کیا، لیکن وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا حل بتلایا، اس کا کیا جواب بتلایا؟ وہ پہلے جنت میں اس لیے داخل ہو رہا کیونکہ اس نے ماہ رمضان کو پایا، ماہ رمضان کو پایا۔ رمضان کو صرف پایا نہیں بلکہ اس کے پورے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیا، اور 1 سال تک جو فرض نمازوں کا اہتمام کرتا رہا، سنتوں کی پابندی کرتا رہا، جس کے نتیجے میں وہ شہید سے پہلے جو ہے جنت میں داخل ہو گیا۔ کتنی خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ اللہ تبارک و تعالی جب مجھے اور آپ کو اس ماہ رمضان کو مہمان کی حیثیت سے میری اور آپ کی زندگی میں لانا چاہ رہا ہے تو اس کا کس طرح سے ہمیں استقبال کرنا چاہیے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماہ رمضان کا روزوں کے ذریعے پرجوش استقبال کریں، اس کے ایک روزے کو بھی ضائع ہونے نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی روزے کا بدلہ دیتا ہوں۔ دنیا میں بندہ جو کچھ اعمال کیا کرتا ہے اس کے نیکیوں کا، اس کے اعمال کا بدلہ مقرر ہے حضرات۔ نماز جو ہم پڑھا کرتے ہیں اس کا بدلہ طے ہے، صدقہ جو ہم کیا کرتے ہیں اس کی نیکی کا اجر، اس کا ثواب طے ہے، اور جو کچھ یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی ہم مدد کیا کرتے ہیں اس کا بدلہ بھی طے ہے۔ حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کا بدلہ 1 نیکی یا 7 نیکی یا 70 نیکی یا 700 نیکی تک اللہ تعالیٰ بڑھا کے اسے دیتا ہے۔ الا الصوم، اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں سوائے روزے کے، میں نے دنیا کے اندر میرے بندے کے سارے نیک اعمال کا بدلہ مقرر کر دیا ہے، طے کر دیا ہے، سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ میرا بندہ اسے میرے خاطر رکھتا ہے، میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ میرے بندے نے میری خاطر بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، شہوتوں کی اس نے قربانی دی ہے، لہٰذا میں ہی کل میدان محشر میں اس نیک عمل کا اسے بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر اور روزے کا ثواب متعین نہیں کیا۔ اگر ہم روزے رکھیں گے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بہترین اس کا بدلہ ہمیں عطا کرے گا جو میری اور آپ کی تصور سے باہر ہوگا۔ حضرات، اس ماہ رمضان کا استقبال، دوسرا اس کا جو استقبال ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں تراویح کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ یہ تہجد الگ ہے، یہ قیام اللیل الگ ہے، یہ تراویح الگ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایک ہی نماز کے یہ مختلف نام ہیں، یہ الگ الگ نام ہیں۔ جو رمضان کے مہینے میں ہم تراویح پڑھا کرتے ہیں اسے تہجد بھی کہا جاتا ہے، اسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہی تہجد ہے، یہی قیام اللیل ہے۔ تو اس ماہ رمضان میں تراویح کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت اور بشارت سنائی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص ایمان، اجر و ثواب کی نیت سے، ایمان کی حیثیت سے، اخلاص کی حیثیت سے رمضان کی تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، نماز پڑھا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم تراویح کی نماز پڑھنے جائیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھو جو ماہ رمضان میں روزہ تو رکھا کرتے ہیں، فرض نمازوں کا اہتمام تو کرتے ہیں، بہت سارے کار خیر انجام دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز نہیں ہوتی، وہ ہے نماز تراویح۔ صرف 2 رکعت پڑھ لیے یا تو صرف چند دن پڑھ لیے، پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں تراویح ہی نہیں۔ اور ہم نے جو بہت سارے لوگوں نے تراویح کا جو سسٹم بالکل غلط کر کے رکھ دیا، کہا کہ نہیں جو تاجر ہوا کرتے ہیں، تاجر بڑے بڑے بزنس مین، وہ صرف اور صرف 5 دن تراویح کی نماز پڑھ لے اور 5 دن میں قرآن مجید ختم کر لے۔ اور وہ قرآن مجید بھی کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ سوائے یعلمون اور تعلمون کے کچھ نہیں ہوتا، سوائے یعلمون اور تعلمون کے کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ گستاخی ہے، یہ قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی ہے۔ قرآن مجید کو بہترین انداز میں رک کر ٹہر کر پڑھنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے،
اور سبحان اللہ قربان جائیے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل پر کتنی بہترین قیام اللیل آپ کی ہوا کرتی ہے۔ اور میں یہاں یہ بات رک کر کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں جو تقوی میں جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے یہ تراویح کی نماز اسی کو نصیب ہوا کرتی ہے، تراویح کی نماز اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ ہر ایرے غیرے انسان کو نماز تراویح اچھی نہیں لگتی یا پھر اس کے سلسلے میں وہ تساہلی اور غفلتی کا شکار ہوتا ہے۔ نماز تراویح پڑھتے ہوئے سکون اور لذت انہی لوگوں کو ملا کرتی ہے جن کا ایمان راسخ ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اللہ ولی ہوتے ہیں، متقی ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک یہاں پر اثر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ابراہیم ابن ادھم ہے، ایک تابعی ہے، یہ ابراہیم ابن ادھم، ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ ذرا وہ لوگ غور کریں، اس واقعے کو سنیں کہ جو رمضان کے مہینے میں تراویح نہیں پڑھتے یا پھر اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے تعلق سے تھوڑا سا ہمیں سستی اور غفلتی ہمیں لاحق ہوتی ہے، ذرا وہ ابراہیم ابن ادھم کے اس قول پہ ذرا نظر ڈالیں۔ ایک شخص حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ شیخ محترم بتلائیے کہ جب ہم تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں میں لاکھ کوشش کرتا ہوں اور رات میں میں نیت کر کے سوتا ہوں، میں رات میں نیت کر کے سوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تہجد نصیب کرے، لیکن لاکھ کوشش کرنے کے باوجود مجھے تہجد نصیب نہیں ہوتی، آخر اس کا کیا راز ہے، آخر اس کا کیا حل ہے؟ ابراہیم ابن ادھم نے فرمایا کیا تم دن میں گناہ کرتے ہو؟ کیا تم دن میں نافرمانی کرتے ہو؟ کیا تم دن میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی رات کا قیام کبھی اس بندے کو نصیب نہیں کرتا جو دن میں گناہ کرتا ہے۔ جو دن میں گناہ کرتا ہے کبھی اسے تہجد نصیب نہیں ہوتی، جو دن میں گناہ کرتا ہے اسے کبھی تراویح نصیب نہیں ہوتی۔ لہٰذا میرے بھائیوں تراویح صرف انہی لوگوں کی قسمت ہوا کرتی ہے، انہی لوگوں کی خوش قسمتی ہوا کرتی ہے جو ماہ رمضان میں جو ہے رمضان کے بعد بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتے ہیں اور اللہ کی خوب عبادت کیا کرتے ہیں۔ حضرات اسی کے ساتھ مختصر طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں 5.25 پارے پڑھا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں 5.25 پارے پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ کا گزر جہنم کی آیتوں سے ہوتا تو آپ رک کے جہنم سے پناہ طلب کرتے، اور جب آپ کا گزر جنت کی آیتوں سے ہوتا آپ رک کے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے، اور جب آپ کا گزر رحمت کی آیتوں سے ہوتا آپ رک کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ایک رات کے ایک ایک قیام اللیل میں تہجد کی نماز میں 1.25 پارے پڑھا کرتے ہیں۔ اس امت کے نبی کے محبت کے دعوے دار کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے۔ آپ کے نبی کا یہ عالم تھا کہ ایک رکعت میں 5.25 پارے، اور آپ کی یہ کیفیت، آپ کا یہ حال کہ آپ کو آدھا پارا سکون سے پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے تراویح کی نماز کا اہتمام کرے۔ اور آخر میں یہ بات بھی کہ یہ اس مہینے کا استقبال قرآن مجید کی تلاوت سے بھی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس مہینے کی خاصیت ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں 24ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں خوب قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے رات میں جبریل علیہ السلام کے سامنے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ہر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے۔ لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھ کے سنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے قرآن مجید کا اس مہینے سے گہرا تعلق ہے، گہرا رشتہ ہے۔ جو لوگ قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے ہیں قرآن مجید پڑھنا سیکھیں، جو لوگ قرآن مجید پڑھنا جانتے
جانتے ہیں وہ قرآن مجید کو 2 سے 3 مرتبہ ختم کرنے کی کوشش کریں، اور جنہوں نے زندگی میں صرف 1 سے 2 سورتیں یاد کی ہیں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، وہ اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس ماہ مبارک میں استاد سے یا کسی اور معلم سے کچھ دور سری صورت میں بھی جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزوں کے مسائل بیان کیے وہیں دعا کا بھی ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے اگر آپ سے یہ سوال کریں کہ وہ کس طرح سے دعا کرنا چاہیے تو اللہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، وہ دعا کیا کریں۔ تو اس طرح سے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور خصوصاً اس وقت سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے جو افطار کا وقت ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، ایسے ہی اسے ختم کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بڑا ہی قیمتی اور انمول وقت ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ایک مظلوم کی دعا ہے، اور ایک ماں باپ کی دعا ہے، اور ایک روزے دار کی دعا ہے۔ روزے دار جب بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ افطار سے پہلے کا جو وقت ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کی دعا کو رائے گاہ نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا۔ لہٰذا خواتین سے بھی گزارش ہے، مرد حضرات سے بھی گزارش ہے جو عین اس موقع پہ افطاری کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، مرد حضرات لانے میں رہتے ہیں اور خواتین جو ہے بنانے میں لگی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ افطار کا وقت ایسے ہی بہترین وقت نکل جاتا ہے۔ لہٰذا اس وقت کو غنیمت سمجھے، اس ایک مہینے میں تھوڑا کھانے اور پینے پہ پابندی لگائیں، تھوڑا سا اپنے لیے ذائقہ کم کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہماری زندگی میں نہیں معلوم دوبارہ یہ وقت لوٹ کے آتا کیا نہیں آتا، یہ ماہ مبارک لوٹ کے آتا کیا نہیں آتا، یہ رمضان ہماری زندگی میں نصیب ہوتے کیا نہیں ہوتے۔ ان مبارک ساعتوں سے، ان مبارک اوقات سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہرحال جیسے ہو سکے جو ہو سکے آپ ماہ رمضان کا بھرپور استقبال کیجئے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کا بھرپور استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں رمضان کے روزے نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے تحت ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہمارے سننے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے ویسے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی ہمیں جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے آواز میں زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔